معاویہ کے دور حکومت میں عبید اللہ ابن زیاد کا کردار۔ معاویہ کے دور حکومت میں ایران کے شمال مشرق اور مشرق کی فتوحات میں عبید اللہ ابن زیاد کا بنیادی کردار تھا۔ معاویہ کی جانب سے خراسان کا والی بننے کے بعد اس نے پہلی بار دریائے جیون عبور کرنے کے بعد بخارا کے رامین، نصف اور بغین جیسے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ بخارا کی ملکہ کبی خاتون اور اس کے لشکر کو پسپائی پر مجبور کیا۔ معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان سے ہٹا کر عبداللہ بن عمرو بن غیلان کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔ نیز عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابیہ امویوں کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا، جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی قساوت قلبی اور بے رحمی میں مشہور تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے نسب میں اس لیے اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا ہے، اسی وجہ سے اسے ابن ابیہ یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا ہے، جبکہ بعض اسے ماں کی طرف سے تن کرتے ہوئے ابن مرجانہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاندان حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسیری کی حالت میں کوفہ لایا گیا۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ ابن زیاد کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو اور آپ سلام اللہ علیہ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور عبید اللہ ابن زیاد کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد واقعہ شورا کے بعد اپنی ظالمانہ قوت سے استفادہ کرتے ہوئے کوفہ اور بصرہ کی حکومت پر باقی رہا، لیکن یزید کے مرنے کے بعد وہ تزلزل کا شکار ہوا۔ طبری اور ابو علی مسکویہ کے مطابق یزید کے مرنے کے بعد اس نے ایک رات خطبہ دیا، جسے ایک رات پہلے بصرے کے بزرگان کو اس نے لالچ دیا تھا۔ اس خطبے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور اسے اپنی حکومت کے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ عبید اللہ ابن زبیر کی بیعت کے طلبگار ہو گئے۔ ملاذری کے مطابق یزید کی موت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اہلیان بصرہ سے تقاضا کیا، جب تک لوگ کسی نئے خلیفہ پر اجماع نہیں کر لیتے اس وقت تک تم میری بیعت کر لو۔ جب بصرے کے لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، اس نے کسی کو کوفہ بھیجا کہ وہ ان سے بھی بیعت لی، لیکن کوفیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس خبر کے معلوم ہو جانے پر بصریوں نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ کربلا میں لشکر کشی اور کوفے میں اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے، تمام مسلمانوں کے نزدیک عبید اللہ ابن زیاد کو منفور ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ عراقیوں اور شامیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محرم 67 ہجری میں شکست کھائی، وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں قتل ہوا۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق ابراہیم بن اشتر نے تن با تن لڑائی میں اسے قتل کیا۔ بعض سیرت نگاروں نے عبید اللہ ابن زیاد کو جبار کے نام سے یاد کیا ہے۔